بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 سے پڑھیں گے، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ بعض لوگوں کی مثال جانوروں کی مثل ہے، یعنی وہ جانوروں کی طرح ان کے اندر صفات پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور ہمارے اعمال قبول کیوں نہیں ہوتے۔ آئیں ان آیات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کی مثال کَمَثَلِ اس شخص کی طرح ہے، الَّذِي يَنْعِقُ جو آواز لگاتا ہے، بما اس کو، لا يسمع جو نہیں سنتا۔ یہاں اس کا لفظی مطلب جو نہیں سنتا، اور اس کا معنی یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو نہیں سمجھتے۔ الا دعاء و نداء مگر بلانا اور پکارنا۔ سم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گنگے ہیں، امیون وہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اب اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال ایک چرواہے کی طرح ہے، اور وہ چرواہا جو اپنے جانوروں کو آواز لگاتا ہے، اور وہ جو جانور ہیں وہ اس کی آواز کو سنتے تو ہیں کہ ان کے کانوں میں اس کا بلانا، اس کا پکارنا پہنچتا تو ہے، لیکن وہ اس کی آواز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارہ آوازیں بھی لگا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ڈنڈے کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ یعنی ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کافروں کی مثال بھی یہی بیان کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق بات بتاتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے ان کافروں کو کہا کہ وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقی بہرے ہیں، یعنی ان کے کان جو ہے وہ حق بات کو نہیں سنتے۔ اللہ نے کہا بکمن وہ گنگے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقی گنگے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات نہیں بولتے۔ امیون وہ اندھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقی اندھے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حق بات نظر نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا فہم لا یعقلون وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں، ما اس میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کہا کہ کیا ہے؟ پاکیزہ رزق کھاؤ، یعنی حلال رزق کھاؤ، حرام رزق نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو کھانا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یعنی جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں بھی کہا کہ تم بھی کیا کرو؟ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ رزق، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جو دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے پراگندہ ہیں، یعنی مٹی سے ابر آلودہ ہو رہے ہیں، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے اتنا لمبا سفر کر کے، اور وہ سفر میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا کھانا اور اس کا پینا اور اس کا پہننا کیا ہے؟ حرام کے رزق ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا
کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جن کا کھانا اور پینا حلال ہے، پہننا حلال ہے، یعنی جو حلال رزق کھاتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی اللہ رب العزت انہی کی عبادات کو قبول کرتے ہیں جن کا جو رزق حلال کھاتے ہیں، اور جو حرام رزق کھاتے ہیں۔ اب یہ مسافر کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مسافر کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آزمائش میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اور جو بھی بندہ آزمائش میں ہوتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں سفر کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اللہ نے فرض نماز کو بھی ادا کر دیا ہے۔ اب اس کی دعا قبول ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اس کا جو رزق ہے وہ حرام ہے، یعنی وہ کھانا پینا اس کا حرام کا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ نے جتنا رزق دیا، جتنی نعمتیں دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ صرف اللہ رزق کھینچ لیں گے، بلکہ تمہیں سخت عذاب دیں گے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پکڑ بہت سخت ہے، میری پکڑ جو ہے، میرا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ جتنا رزق اللہ نے دے دیا ہے، جتنی نعمتیں دے دی ہیں، ان پر شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم خالص اللہ کی کیا کرتے ہو؟ عبادت کرتے ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔